میرا ایک سوال نہیں قرض ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بھوپال میں قضات کی ایک اچھی بھوپال کے قضات کی ایک تاریخ بھی ہے قضا کی، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات رہے، لیکن ان کے قضایا ابھی تک سامنے نہیں آئے سید صاحب کے۔ اس کی وجہ کیا رہی؟ یا قضایا وہ دستیاب نہیں ہے، تقسیم کے بعد ادھر ادھر ہو گئے، یا ممکن ہے کہ ان کی اشاعت ہو سکتی؟ ہاں، یہ مجھے اس کے بارے میں اندازہ نہیں، لیکن جو ابھی جو سیمینار ہوا تھا اتفاق سے مجھے بھی اس میں جانا تھا، لیکن میں شریک نہیں ہو سکا۔ اگر یہ دارالعلوم تاج المساجد کے جو ہمارے حسان خان ندوی صاحب ہیں، مولانا حسان، جو مولانا عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں اور وہاں کے امیر تاج المساجد ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سے اگر معلومات کی جائیں تو، کیونکہ انہوں نے ابھی باقاعدہ ایک وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائی ہے سید سلیمان ندوی کے نام سے، جی تو ان سے اگر معلوم کیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اگر ریکارڈ کہیں محفوظ ہو تو وہ مل سکتا ہے۔ باقی مجھے یہ معلوم ہے کہ ریاست کی چیزیں جو تھیں اس میں جو بڑی بڑی لائبریری تھیں، وہ ایک تو بالکل ناکارہ لوگوں کے ہاتھ میں پڑھ کے ضائع ہو گئیں، کیونکہ زیادہ تر وہ اردو فارسی میں تھیں اور اب زیادہ تر لوگ ہندی پڑھتے ہیں، اور اس کا ریکارڈ جو تھا ریاست کا وہ اتنا محفوظ نہیں رکھا گیا۔ آرکائیوز میں اگر کہیں مل جائے تو مل جائے گا، ایک وہاں مولانا آزاد لائبریری تھی اس میں ہو سکتا ہے مل جائے، ورنہ یہ دارالعلوم تاج مساجد میں بہرحال کچھ چیزیں ان کی جمع کی گئی ہیں تو شاید وہاں سے مل جائے۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امیر صاحب اگر اجازت دے تو ہم اپنے مہمان سے کچھ سوال کر لیں۔ جی جی بتائیے، جی بتائیے، جی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے، بتائیے۔ جی جی سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے علم میں برکت دے اور ہمیں ان سے استفادہ کی توفیق عطا کرے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک موضوع کی طرف اشارہ کیا تھا کہ شریعت پر اعتماد کے لیے قضات اور مفتیان کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ اعتماد برقرار رہے مسلمانوں کے درمیان۔ تو ابھی ایک اس دور کی جو ہے ایک نئی پریشانی یا نیا عالمیہ یہ ہے کہ نسل جدید جو ہے وہ مذہب بیزاری میں مبتلا ہو چکی ہے، جو یہ نیو جنریشن ہے۔ تو ان کے لیے مقلد مفتی یا مقلد عالم کے لیے کیا رہنمائی ہے کہ ان کو قریب کرنے کے لیے یا مذہب سے ہٹ کر ان کو وہ دائرہ دے جس سے وہ مذہب سے جو بیزار ہے وہ بھی ان کو نظر نہ آئے کہ یہ مذہب کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور ان کی صحیح رہنمائی بھی ہو سکے؟ یعنی مفتیان اور قضات کے لیے کیا رہنمائی یا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ مولا، یہ تو آپ نے بہت اہم بات مسئلہ اٹھایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کر جو وہاں کے حالات دیکھتا رہتا ہوں اور لوگوں کے جو بات تبصرے سنتا ہوں تو اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا میں ہم معذرت کے ساتھ میرے دو سوال ہے، یہ پہلا جی جی سوال جی تھا۔ جی جی دوسرا سوال وہ آپ سے بالکل ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ آپ اس معاشرے غربی معاشرے میں رہتے ہیں اور آپ کو اس سے بہت زیادہ واقفیت ہوگی، ضرور ہوگی، کہ یہ جو نسل نو مذہب بیزاری میں مبتلا ہو چکی ہے، ان کا ایک جو بڑا مسئلہ ہے، وہ جو ارتداد کی طرف ان کو لے جا رہا ہے، وہ شریعت اور قضاء اسلامی سے دوری ہے، کہ وہ مذہب یعنی چاروں مذہب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے ہیں، اور اس سے دور بھاگنے کے لیے وہ قضاء اور شریعت اسلامی سے بھی بھاگنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ارتداد یا نئی دور کی جو ہے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہاں، نہیں، دونوں ہی باتیں بڑی اہم ہیں، اور صحیح بات یہی ہے واقعی آپ یعنی میں یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ جب میں ہندوستان میں تھا تو وہاں کی زندگی ایک خاص رنگ کی تھی، سعودی عرب میں رہا تو وہاں پر ایک نیا اپنا ایک انداز تھا، لیکن جب یہاں آیا تو یہاں پر تو بالکل نئے حالات تھے، اور جو لوگ یہاں پر بس رہے تھے ان کے ساتھ اسلام کا تعلق کیسے بنایا جائے یہ بالکل ایک نیا موضوع تھا میرے لیے۔ اور یقیناً اب تک بہت سے ایسی کوششیں جو ہوتی رہی ہیں وہ بہت دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر شاید اس طرح سے نہیں ہو سکتی جیسے یہاں ہوتی ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر وہ دو تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسئلے کو آسان کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یعنی جو علماء کا کردار ہے اس کا تعلق انسان کو محسوس ہو کہ یہ وہ ان کی ضرورت ہے علماء،
देखिए मेरे पास तो सुबह से शाम तक सवाल आते हैं, सुबह शाम तक मसाइल आते हैं। तो उसमें ज़्यादातर मसले ही होते हैं, कोई शायद शादी ब्याह का मसला है, तलाक का मसला है, मुख्तलिफ़ किस्म की उलझनों के मसले हैं। लेकिन ये कि एक दफ़ा अगर उनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ बन जाता है और वो महसूस करते हैं कि मैं उनके लिए एक मुफीद बन सकता हूँ, खैरख्वाह बन सकता हूँ, तो मैं महसूस ये करता हूँ कि उसके असरात पड़ते हैं, चाहे वो देर में पड़े। यानी यानी ये बीज जो होता है, आप जैसे ही बोते हैं फौरन दूसरे में पनप नहीं जाता। कभी कभी बीज 10 साल लगाता है, लेकिन निकलता है अगर उसको किया जाए तो इखलास के साथ हो, उनके साथ खैरख्वाही के साथ हो, और सब्र के साथ इस मसले को झेलने की बात हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे पास जो बुनियादी तौर पर इस वक्त मसले हैं वो ये हैं कि हम सबसे पहले इख्तिलाफी मसाइल को उठाएं, फुरूई मसाइल को उठाएं, या पहले जो मुत्तफ़क़ अलैह मसाइल हैं उन पर हम जाके बात शुरू करें। तो आज के ज़माने में बहुत सी बातों के साथ एक मसला ये भी है कि हम पहले मुत्तफ़क़ अलैह से शुरू करें। वो चीज़ें अगर उन्होंने एक दफ़ा कबूल कर ली तो फिर इख्तिलाफी मसाइल इतना, उनका मसला इतना बड़ा नहीं होगा। वो अपने तौर पर इंसान के अपने अख्तियारात, अपने ख्यालात हो सकते हैं, अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन कम से कम वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का उनके अंदर एक कैफियत पैदा हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो हमारे यहाँ है, जो मैंने कम से कम सीखी है, वो ये है कि हमारा एक अपना निज़ाम है जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कहें कि मुनाकशे की, जिसे हम कहते हैं बहसबाजी की मौका नहीं होता, कि बस सुन लिया, सुना दिया, मान ली बात, उसको हमारे दिल मुतमईन हो ना हो। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है और कोशिश होती है कि एक आदमी के जहन में जो सवालात हैं वो उठें और पेश करें, बुरे लगें अच्छे लगें, लेकिन मैं फिर उसको, तो अगर वो एक दफ़ा उसका जहन उन चीज़ों को मान लेता है तो फिर उसके अंदर एक किस्म की आमादगी और कबूलियत पैदा होती है। तो ये भी एक तरीक़ा होता है जिससे हम काम लेते हैं। चौथी बात यह है कि जो इर्तिदाद वगैरह की आप बात कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि मेरा अपना एहसास ये है कि ये एक रद्द अमल है असल में। यानी इसके पीछे कोई बहुत पढ़ी लिखी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च, बड़ा ज़ाती मुताला नहीं है कि बात मालूम हुआ कि वाकई हम मुतमईन हो गए कि खुदा है ही नहीं। ये बस एक रद्द अमल का नाम है कि भाई फ़र्ज़ कीजिए फ़लाँ साहब अच्छे नहीं लगे, या फ़लाँ साहब मस्जिद के इमाम थे उनसे नाराज़ हो गए तो मस्जिद जाना बंद कर दिया, फ़लाँ साहब के किसी बात से नाराज़गी हो गई तो इस्लाम से वास्ता छोड़ दिया। ये एक रद्द अमल का नाम है। तो इस रद्द अमल को ख़त्म करने के लिए मैं फतवा तो दे सकता हूँ, वो कोई हर्ज नहीं है कि फतवे में इस्लाम से भी निकाल दूँ, लेकिन क्या, एक हमारे बहुत बड़े एक आलिम गुजरे हैं हिंदुस्तान, इख्वान मुस्लिमीन जो मिस्र के थे, उसके वो मुर्शिद आम भी थे, उन्होंने किताब लिखी थी कि नहनु दुआतुन ला कुदातुन, हम सबसे पहले दावत देने वाले हैं, बस फैसला करके मतलब इस्लाम से निकालने वाले नहीं हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि जब इस तरह के इर्तिदाद में जब आप उनसे कोई रिश्ता कायम कर लें तो उनके अंदर जो कमज़ोरी होती है वो ज़रा में उड़ जाती है, उनके पास कोई दलील नहीं होती है उनकी बात को मुतमईन करने के लिए, बस एक रद्द अमल का नाम है। अच्छा, फिर आप उसके साथ मज़ीद जोड़ दीजिए कि मौजूदा तहजीब इंतहाई ताकतवर है, इंतहाई पुरकशिश है, और इंतहाई उसके असरात जो हैं अंदर तक हर चीज़ में दाखिल हो जाते हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ ज़्यादा है नहीं। और फिर उसके बाद मुश्किल ये है कि जो इस्लाम का निज़ाम है वो कहीं पाया नहीं जाता, कि बच्चे चाहते हैं कि हमें कोई मॉडल बताइए कहाँ पर इस्लाम को चलता फिरता देखें। तो उनके अंदर बहुत से अवामिल होते हैं जिसकी वजह से वो इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन उसमें मसला वही है कि आपको अपने उनसे जो जो भी एक हल्का सा धागा है इस्लाम का, उस धागे को कैसे हम जोड़े रखें, काटे नहीं, ये बहुत अहम बात है, इसको हमें करना चाहिए। पांचवी बात यह है कि मैं एक मेरा एक मतलब ये कि साइंस है मेरी, बती बचकाना किस्म की साइंस है मेरी। वो साइंस ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जो पैदा किया है ये खैर उम्मत है, और इसके अंदर क़यादत की अहलियत पैदा की है। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो असलन दुनिया की क़यादत के लिए पैदा की गई है, लेकिन अब दुनिया की क़यादत तो हाथ में है नहीं हमारे, तो हमारे पास दो चार ही झगड़े रह जाते हैं, कुछ मस्जिद के झगड़े, कुछ आपस में मनसब के झगड़े, कुछ छोटी मोटी तंजीमों के झगड़े। तो उसके नतीजे में वो जो असली ताकत है इंसान का, जो असली एनर्जी है, वो छोटी चीज़ों में ज़ाय हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो कि हम नौजवानों को ज़्यादा बड़े पैमाने की हिम्मत अफजाई करें, ज़्यादा बड़े पैमाने का मौका दें उनको, और उनके दायरा बढ़ाएं उनको, ताकि उनकी सरगर्मियों का दायरा बढ़े। छठी बात यह है कि इसी फ़लसफ़े का दूसरा हिस्सा ये है कि मेरा अपना तजुर्बा तो ये है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी कह सकता हूँ,
کہ مسلمان بچہ جو ہے بہت دن تک گناہ میں نہیں رہ سکتا. شروع میں جذبے میں کسی وجہ سے، ترغیب میں، بعض لوگوں کے اثرات سے، اپنے دوستوں کے چکر میں کہیں پڑ جاتا ہے، لیکن بہت دیر تک وہ نبھا نہیں پاتا اسے. اس کے اندر صلاحیت ہوتی واپس آنے کی. اب یہ کہ ہم اس کو واپس آنے میں کیسے قبول کر لیں، یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر یہ سب چیزیں ذہن میں رکھی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یعنی یہ کوئی بہت بڑا چیلنج ہے. کوئی شک نہیں کہ مسئلہ ہے بہت بڑا، لیکن ایسا چیلنج نہیں ہے جس کو ہم حل نہ کر سکیں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہمارے اندر خود یہ اعتماد ہو کہ ہم اپنے اسلام کو بالکل اچھے طریقے سے ایسے پیش کر سکتے ہیں کہ برے سے برے آدمی کو بھی اسلام سے رغبت پیدا ہو جائے. اور اس کے اندر میں آپ کو اپنا ایک مثال دیتا ہوں کہ میں جب یہاں آیا تھا 98 میں، تو کیلگری ایک شہر ہے، وہاں میں سب سے پہلے آیا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک صاحب تھے جو انتہائی سلیم الطبع آدمی تھے، بڑے اونچے خاندان کے تھے. میرا ایک درس ہوتا تھا مسجد میں، تو اپنی بیوی کو تو لاتے تھے اس درس میں سنانے کے لیے، لیکن خود مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے، قریب نہیں آتے تھے میرے، اور مسجد کے اندر نہیں آتے تھے، جمعہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن بیوی کو نماز لاتے تھے. یعنی وہ اتنے اس معاملے میں عجیب معاملہ تھا کہ نہیں، بیوی کو جانا ٹھیک ہے، میں لے کے جاؤں گا. لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہ صاحب میرے قریب آتے چلے گئے 10 سال 15 سال. اب اس وقت ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دینی مسئلے بتاتے ہیں اور دین کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام والی بات ہوتی ہے کہ اگر جاہلیت میں کوئی اچھا ہو تو اسلام میں آ کے اور اچھا، وہ بھی اور مزیدار ہو جاتا ہے. لیکن اس میں 10-15 سال لگے کم سے کم ان کو کرنے میں. کئی لوگ ہیں جو مطلب یہ ہے کہ آغا خانی فرقے کے تھے، ان سے تعلق ہوا، وہ قریب ہوئے، اب وہ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کام کر رہے ہیں. تو میں یہاں پر ایک کورس پڑھاتا ہوں فقہ کا، اس میں پڑھنے والے میرے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ماڈرن لوگ ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ 6 مہینے میرے گزرتے ہیں صرف ان کے بے معنی قسم کے اعتراضات سن کر. ان کو سوالات، غلط معلومات، جانے کیا باتیں سن رکھی ہیں کہ فقہ یہ ہوتی ہے، فقہ وہ ہوتی ہے، فقہ وہ ہوتی ہے. 2 سال کے بعد وہ لوگ جو تھے وہ فقہ کے نہ صرف قائل ہو گئے بلکہ یہ کہ اس کا دفاع کرنے لگے. تو بہرحال یہ ہے تو عمل بہت کہتے ہیں طویل، صبر آزما، لیکن ہے نتیجہ لانے والا. جی میں آخر میں ابھی کوئی سوال نہیں ہے. جی فرمائیے. معذرت، جی بس اس کے متعلق ایک سوال. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستانی معاشرہ کیسا ہے علماء کے اعتبار سے، کہ یہاں مذہب کے اعتبار سے بڑی اچھا، یعنی عام اصطلاح میں آپ سوال مختصر کیجیے گا. بعض طلبہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ طلبہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتا ہم کو. جی وہ آپ ان سے پوچھ لیجیے، آپ ان سے پوچھ لیجیے. نہیں آپ پہلے آپ پورا کر لیجیے سوال، اس کے بعد میں. جی پہلے آپ سوال پورا کر لیجیے. جی اگر ہم یہ نسل نو کو قریب کرنے کے لیے وہ نئے طریقے آزماتے ہیں کہ علامہ یوسف قرضاوی کا جو ایک اصول انہوں نے بتایا ہے الحلال والحرام میں کہ التشدید فی الاصول والتیسیر فی الفروع، تو اگر ہم فروع میں تیسیر کو آزماتے ہیں کہ ان کو قریب کرنے کے لیے، مثال کے طور پر داڑھی کو اتنی اہمیت جو مذہبی حلقے میں دیا جاتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اگنور کر لیتے ہیں، پینٹ شرٹ یا وہ جو چیزیں جو مذہبی حلقے میں بڑی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اس کے طرف سے اور لوگوں کو ان کی بنیاد پر جج کیا جاتا ہے، اگر اس کو لے کے ہم ان کے طرف متوجہ ہوتے ہیں تو مذہبی حلقے کی طرف سے حملے ہوتے ہیں. یعنی اس اعتبار سے کہ یہ جو ہے سہولت پسند ہے اور یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے کہاں تک گنجائش ہے کہ ہم اس طرح کر سکیں ہندوستانی معاشرے کو دیکھ کر؟ نہیں، یہ مسئلہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے تو ہم گزر رہے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں. لیکن اصل میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ تیسیر کا مطلب حیلہ نہیں ہے. یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے. تیسیر کا مطلب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اختارا ایسرہما ما لم یکن اسمن، یا نبی کریم وہ بات آسان والی لیتے ہیں جو حرام نہ ہو یا ایک گناہ کی بات نہ ہو، ہے نا. تو اگر فرض کیجیے میں تیسیر کے نام پہ ایسی چیزیں جائز کرتا چلا جاؤں جو اصلاً جائز نہیں ہے، یا میں کوئی حیلہ اختیار کروں تو یہ تو غلط ہوگا. لیکن تدریج کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کہاں سے شروع کریں گے، مثلا کس بات سے شروع کریں گے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں نبی کریم سے. ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا میں آپ سے بیعت کرتا ہوں مسلمان ہونے کی لیکن نماز نہیں پڑھوں گا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، ایسے دین کے فائدے کیا جس میں نماز نہیں ہے. یہ شرط لگائی، آپ نے انکار کر دیا.
ایک آدمی آیا آپ کے پاس, اس نے کہا صاحب میں مسلمان ہو گیا ہوں, سب کچھ ہے, لیکن مجھے آپ ایک کام بتا دی جو میں اس کو کر سکوں. تو آپ نے کہا جھوٹ مت بولنا. ایک ہی بات کہی نا اس سے. سبحان اب اللہ. وہ جب گھر گیا, وہاں جانے کے بعد اس نے سوچا نماز ارے میں کیوں پڑھوں, کوئی مجھ سے نبی کریم نے نہیں کہا میں نہیں پڑھتا نماز مثلا, میں فلاں کام کیوں کروں. لیکن اس کو یہ خیال آیا کہ اگر نبی کریم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ نماز پڑھی کہ نہیں تو میں کیا کہوں گا. تو اس نے نماز پڑھ لی. تو جہاں آپ نے اس کے اندر تدریج رکھی کہ بھائی ایک کام سے شروع کرو تو بڑھتا چلا جائے گا, اور جہاں اس نے شرط رکھی آپ نے انکار کر دیا. تو ہمیں دونوں کے درمیان میں یہ بڑا فرق جو ہے کرنا ہوگا کہ اس چیزوں کا. میں آپ کو بتاؤں جہاں پر ہوتے ہیں مسلمان, ہمارے نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں, تو ہم ان کو پہلے دن اتنا کھانا کھلاتے ہیں جو 1 مہینے کا ہوتا ہے یا سال بھر کا, بلکہ تو کھانا تو ایک ہی دن کا کھلائیں گے نا کسی کو, سارا دین تو آپ ایک دن میں پڑھا دیں گے تو کام کیسے چلے گا. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, تو اس لیے تدریج جو ہے اور اولویات جس کو ہم کہتے ہیں فقہ الاولویات, آج کل بہت اچھا لفظ ہے, لیکن وہ تو مقاصد شریعہ کا لفظ پہلے سے موجود تھا کہ ہم الاول فالاول کو کیسے لیں گے. فقہا نے یہ تو کام کیا نا. حدیث میں تو ہر حکم موجود ہے, لیکن کون سا واجب ہے, کون سا مستحب ہے, کون سا مباح ہے, اس کی تدریج جو ہے وہ اسی حساب سے ہوگی. تو اس لحاظ سے یعنی یہ تدریج کو رکھنا. اور میں اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری جو بہت بڑی ایک اگر میں ٹریجڈی کہوں ہے, وہ یہ کہ ہمارے بیشتر وہ حضرات جو دعوت میں مصروف ہیں, جو مختلف قسم کے دینی کاموں مصروف ہیں, تفقہ کے لحاظ سے وہ کمزور ہیں. اور یہ دین کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تفقہ کے بغیر جب آپ کسی مسئلے کو حدیث کو بھی نافذ کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ الٹے نتائج نکالے جو ہونے نہیں چاہیے اس سے. تو تفقہ فی الدین بہت ضروری ہے, جس کو ہمیں بہت توجہ دینا چاہیے. جی میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ نے ابھی یہ بات فرمائی کہ قاضی کو داعی بھی ہونا چاہیے, یعنی دعات کی جو صفات ہیں قاضی کے اندر ہونا چاہیے. اگر قاضی میں دعات کی صفات نہیں ہے, یہ نحن دعات لا قضات, جیسے آپ نے یوسف القرضاوی کا یا کسی شیخ حزیبی تھے, حسن حزیبی, ہاں جی ان کا حسن مقولہ نقل حزیبی کیا. کا حقیقت میں نے ابھی سال گزشتہ ہمارے حضرت والد ماجد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعۃ الہدایہ کے متعلق مجموعہ مضامین کی اشاعت ہوئی جلد 2 کی. تو اس میں حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, ناظم نورت العلماء, ان سے مقدمہ لکھوایا. میرے استاد, آپ کے استاد محترم, ہمارے بھی استاد محترم. تو میں جب مقدمہ لکھ دیا انہوں نے اور کتاب شائع ہو گئی, کتاب کو مسودہ پہلے بھیج دیا گیا تھا, تو انہوں نے اپنی مجلس میں جب میں نے ان کو پیش کیا ان کی مجلس میں, تو اپنی مجلس میں وہ فرمانے لگے, کتاب کو تو ٹیبل پر رکھ دیا اور فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میرے نزدیک 2 بنیادی خصوصی کارنامے ہیں جو ان کے بے شمار کارناموں پر بہت بھاری ہیں. ایک تو یہ کہ دارالعلوم نورت العلماء جس فکر کو لے کے آگے بڑھا تھا, اس کا تتمہ یا اس کا اصل مذہب میں یہ جامعۃ الہدایہ نظر آتا ہے. جی دوسرا انہوں نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ انہوں نے تصوف کے ذریعے اور اصلاح باطن کے ذریعے لوگوں کو شریعت کا پابند بنایا. لوگ شریعت سے دور ہوا کرتے تھے, تو جو آپ نے ابھی فرمایا کہ دائی میں سے بتدریج لے کے آنا, تو ان کو میں نے کئی لوگوں کو سے دیکھا ہے 15 سال لگ گئے دین سے قریب آنے میں, لیکن جب وہ دین سے جڑ گئے تو بس ان کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا, ان کی قلبی کیفیات کو کوئی دور نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے, دائی جو ہے وہ ایک دن میں گھول کے پلا دے ناممکن ہے, لیکن جو صاحب بصیرت و صاحب قلب دائی ہوتا ہے, جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روحانی بصیرت دیتا ہے, وہ چاہے برسا برس لگ جائیں, وہ انفرادی توجہ کے ذریعے اس کو بتدریج دین کی طرف ایسے مائل کرتا ہے, ایسے لے کر آتا ہے کہ پھر وہ اس کی دین پر پختگی اس کی موت تک باقی رہتی ہے الحمدللہ. تو میری 2 گزارشات تھیں آپ سے. ایک تو یہ کہ آپ نے اقتصاد اسلامی پر بھی ایک آدھ مقالہ اس سال میں پیش کرنا ہے فقہ کے موضوع کے علاوہ, اور دوسرا جس نے کہ یہ بھی آپ کا موضوع رہا ہے, دوسری میری گزارش ہے آپ سے
کہ اگلے محاضرات جو آپ کے ہوں گے انشاءاللہ اس سال میں متعدد، ان میں قاضی کے ساتھ ساتھ داعی کی جو صفات ہیں تو بیک وقت دونوں صفتیں جمع ہونی چاہیے، قاضی اور داعی. تو داعی کی صفات کے اوپر اگر آپ ایک محاضرہ پیش کریں تو ہمارے طلباء کے لیے بڑا مفید ہوگا. یہ مفتی بھی بن رہے ہیں تو مفتی کے ساتھ داعی بھی بنیں انشاءاللہ. یہ میری گزارش ہے آپ سے. اس پر آپ کا خصوصی محاضرہ ہونا چاہیے. آپ طلباء اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ماشاءاللہ؟ بالکل بالکل جی بالکل بالکل انشاءاللہ. جزاکم اللہ. انشاءاللہ. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. کچھ طلباء سوالات کرنا چاہتے ہیں، جلدی بتائیے. ابھی ہمارا دوسرا پروگرام ہے، ابھی پونے گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں. کچھ طلباء ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہے، چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کے میسج میں یہ آ رہا ہے کہ انموٹ کر رہے ہیں. چلیے بتائیے. افتا 0035 جو ہیں وہ ہاتھ اٹھائے میں، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی، سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی ہے اور نظام قضا ہے، تو مغربی ممالک میں اس سلسلے میں کیا ہے؟ یعنی پرسنل لا پہ اگر ہمیں عمل کرنا ہے نکاح و طلاق کے سلسلے میں، تو وہاں کچھ اس کا سلسلہ ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آج کل ہم ایک نئے مسئلے سے گزر رہے ہیں. یہاں کینیڈا میں جب میں آیا تھا تو کینیڈا کے بارے میں مجھے اس لیے امریکہ سے میں امریکہ میں مجھے لوگوں نے بلایا تھا مگر میں وہاں نہیں گیا. کینیڈا کی دو باتیں مجھے سمجھ میں آئی تھیں. ایک تو یہ تھا کہ کینیڈا کی تاریخ جو ہے وہ کسی مسلمان ملک پہ قبضے کی نہیں ہے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے اگر کسی جیسے فرانس ہے، برطانیہ ہے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ جو قبضے کیے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ ایک قسم کی وہ ان کے اپنے علاقوں میں اسلام سے نفرت اور وہی پیدا ہوتی ہے. یہاں وہ چیز نہیں تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس ایک چارٹر آف رائٹ ہے. جیسے ہندوستان میں بھی دستور میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں عمل نہیں ہوتا. یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کے آزادی ہے، یعنی آپ اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں. فریڈم آف فیتھ کہتے ہیں اس کو یہاں پر. تو اس کے لحاظ سے مجھے یہ پریشانی نہیں ہے کہ یہاں شراب بک رہی ہے لیکن کوئی مجھے شراب پلائے گا یا مجھے مجبور کرے گا میں پیوں. اب یہ تو ہے مجھے اپنے آپ کو خود سے نیک بنا کے رکھنا ہے. اور میں اپنے بچوں سے، اپنے گھر، اپنے کمیونٹی کے بچوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے صرف ایک بات سیکھ جائیں کہ یہ چیز حرام ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے، تو دنیا ان کو دیکھے نہ دیکھے، گھر والے دیکھے نہ دیکھیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو صرف ہم کے اندر حرام کی مطلب یہ کہ جگہ تربیت ان کو کرنی ہے. تو یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بہت تھی. لیکن اب نئی بات جو آئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ اسکول جو ہیں بجائے تعلیم کے اب وہ بچے کو بچی بنانا ہے، بچی کو بچہ بنانا ہے اور مختلف قسم کی چیزوں میں اب اس میں چلے گئے ہیں وہ. اور پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے یہاں پر کہ تبلیغ اس کی کر رہے ہیں وہ. ایک تو یہ تھا بھائی شراب مل رہی ہے لیکن مجھے پلانے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر رہا، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، آپ کو ان کی جو گروپ ہے، ان کی پریڈ ہے، اس میں شریک ہونا ہوگا، آپ کو ان کے بارے میں کچھ لکھنا ہوگا، ان کی کوئی مطلب ہونا ہوگا. تو یہ چیز اب پہلی مرتبہ یہاں ہو رہی ہے. تو اب میں آج بلکہ ایک میٹنگ میں تھا، ابھی بھی تھوڑی دیر آپ کی پروگرام سے پہلے ایک میٹنگ میں تھا، اس سے پہلے بھی تھا، تو اسی پہ تھا کہ اب یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کو تھوڑا سا خاموشی سے ہٹ کر بڑھ کر اب کچھ نہ کچھ اقدامی کام کرنا ہوگا. اب صرف ہم نے کہیں کہ بھائی ان کا کام وہ جانے نہیں، بلکہ ہمیں حصہ لینا ہوگا تاکہ ہم اپنے، اسی لیے ہمارا ہم نے انگریزی میں ایک اسٹیٹمنٹ باقاعدہ نکالا ہے کہ بھائی ہومو سیکسولیٹی جو ہوتی ہے، یہ جو اس طرح کی چیزیں، اس میں اسلام کا موقف کیا ہے، اور اس کا ہم نے باقاعدہ کھل کے اس کو کہنا شروع کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صورتحال بدل رہی یہاں بھی، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آپ کو کھل کے اپنا موقف دینا ہوگا اور اس میں آپ کو تھوڑے بہت ہو سکتا ہے کچھ نقصانات ہوں تو وہ برداشت کرنے ہوں.